ناظرین کرام، ہم آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے احساس ٹیلی تھون یعنی محرم اپیل 2023 کے ساتھ، اور محرم اپیل 2023 میں ہم نے آپ کے سامنے جو گزارشات رکھیں اس درخواست کے ساتھ کہ نیکی کا سفر ہمیشہ آپ کے ہمارے درمیان یہ ہم سفری رہی ہے، اور ہم پورے سال آپ اور ہم مل کر مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نہیں ہوں گے تو ہماری جگہ اور لوگ کر رہے ہوں گے، لیکن ایک پلیٹ فارم ہے، اس کی تشکیل آپ نے ہم نے مل کر کی ہے۔ احساس فاؤنڈیشن کے تحت آپ دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں، ہم US ڈالرز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ نیکی کا کون سا کام ہے، اس میں آپ کو کس طرح سے شرکت کرنی ہے۔ US ڈالرز کے اعتبار سے اپنے ملک کی کرنسی کا آپ جو ڈیفرنس بنتا ہے وہ دیکھ لیجئے، ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہیں، اور نیکی کا عمل ہے، کر گزریے جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ پیسہ صحیح کہا گیا کہ ہاتھ کا میل ہے، ہاتھ کا میل اس طرح سے اترتا رہتا ہے، اور یہ پیسہ آتا ہے اور جاتا رہتا ہے۔ پیسہ کبھی کسی کے پاس نہیں ٹھہرا۔ جو آپ نے پچھلے سال کمایا تھا وہ پچھلے سال خرچ ہو گیا، جو اب اس سال کما رہے ہیں وہ اب خرچ ہو جائے گا، تو یہ پیسہ آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے۔ یہ اس پانی کی طرح ہے جس کو آپ چلنے دیجئے، اس کو ٹھہرا لیں گے تو اس میں بدبو آ جائے گی، یہ خراب ہو جائے گا، استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی طرح اس بہتے ہوئے پانی کو چلتے رہنے دیجئے، اس کی روانی بھی قائم رہے گی اور اس کی پاکیزگی جو ہے، حرمت ہے، وہ بھی قائم رہے گی۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ احساس فاؤنڈیشن کے تحت ہم نے راشن کارڈ بنائے ہیں، اور ایسی فیملیز کے جنہیں راشن فراہم کرنا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ منصب ہمیں آپ کو سونپا ہے، ہم ان کو باقاعدہ ہر مہینے راشن فراہم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ ٹیلی تھون مستقل کیوں ہوتی ہے، یہ لوگ مستقل کیوں بیٹھ کر درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ڈونیشن دیجئے۔ تو میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا دنیا سے غربت ختم ہو گئی؟ کیا ہمارے یہاں سب کے حالات بہت اچھے ہو گئے کہ ہم بے فکر ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں؟ ہمیں تو تعلیم یہ دی گئی ہے، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر گھر میں سالن بناؤ تو اس میں پانی بڑھا کے شوربہ بڑھا دو، تاکہ آپ کے پڑوسی جو ہے اس کے گھر بھیج دیجئے، اگر اس کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اگر ضرورت نہیں بھی ہے تو محبت بڑھ جائے گی۔ آپ یقین کیجئے، آپ کبھی دیکھیے گا، میں اکثر اپنی فیملی میں تو یہ بات کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں کچھ ایسے معاملات ہوگا نا، بچے جو ہیں وہ بھنے ہوئے کھانے لگے ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ جو شوربے والا سالن ہے نا وہ مجھے دو، اور وہ بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو عرض مجھے یہ کرنی ہے کہ ایسی فیملیز موجود ہیں جنہیں پورے سال راشن فراہم کرنا ہے، آپ کو اور ہمیں تو پورے سال نیکی چلتی ہے۔ ہمیں انہیں راشن فراہم کرنے کے لیے $65 ڈونیٹ کرنا ہے، ایک فیملی کو ایک مہینے کا راشن۔ اس سے زیادہ آپ چاہتے ہیں تو وہ کیجئے۔ کیا وہ لوگ جو ریگستانوں میں رہتے ہیں، سخت گرمی میں پانی ان کو میسر نہیں ہے، کیا ان کی ضرورتیں پوری ہو گئیں؟ کہ دنیا میں سارے لوگ خوشحال ہو گئے، سارے لوگوں کو تمام نعمتیں مل گئیں؟ نہیں ملیں، تو آپ کو اور ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو مستقل مل کر ان کی خدمت کے لیے، ان کی کو وسائل باہم پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے۔ اس لیے ہم مستقل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس احساس کے تحت کہ آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہمیں اور آپ کو مل کے کام کرنا ہے اور خلق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ سال بھر کا مشن ہے، سال بھر کا پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، پھر ہم اور آپ مل کے کریں گے، اس سے آگے زندگی دے گا، پھر مل کے کریں گے، تاکہ جتنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں ان لوگوں کو ریلیف دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو زمین سے روزانہ اناج اگاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے روزانہ اناج اگاتا ہے کہ انسان کی ضرورت ہر نئے دن کے ساتھ، وہ کسی نے کہا کہ جب نئی صبح ہوتی ہے تو نئی ضرورتیں جو ہیں وہ سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اگر یہ نئی ضرورتیں سر اٹھا کر نہ کھڑی ہوں تو انسان جو ہے وہ کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، رزق کی تلاش میں نہ نکلے، کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اور پھر جب وہ شام کو آتا ہے آسودگی کے ساتھ آتا ہے تو اگلے دن پھر ضرورتیں سر اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر وہ نکلتا ہے۔ یہ جستجو ہے، اس جستجو میں امتحان بھی ہے،
اور اس امتحان میں یہ ہے کہ ہم رزق حلال کا کما رہے ہیں کہ نہیں. وہ امتحان یہ ہے کہ جو رزق ہمیں میسر ہے اس میں ہم دوسرے لوگوں کا بھی کوئی ہم نے حصہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے, ہم اللہ کی راہ میں بھی کچھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. یہ ہمارے امتحان ہے اور یہ امتحان ہمیں دینا ہے, ہمیں خلق خدا کی خدمت کرنی ہے. تو $65 آپ ڈونیٹ کیجئے کسی ایک فیملی کو ایک سال کا راشن فراہم کرنے کے لیے. آپ $121 ڈونیٹ کیجئے سادات پروجیکٹ کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہ جو سادات ہیں, سید ہیں, اور جنہیں صدقے سے, زکوٰۃ سے, خیرات سے ان کی مدد نہیں کی جاتی. اسی طرح سے آپ $185 جو ہے وہ ڈونیٹ کریں تو ایک ہینڈ پمپ جو ہے آپ کی طرف سے کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے وہاں ان کو یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی. یہ صدقہ جاری ہے. میں اسکرین پہ دیکھ رہا تھا کہ ہینڈ پمپ کا یہ بالکل ریئل پکچرز ہوتی ہیں جن کا یہ جو ہے آپ کو سیٹ پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ ایک ہینڈ پمپ ہے اور اس پہ لکھا تھا مسز فاطمہ فاروق. یہ مسز فاطمہ فاروق جو ہیں ان کے نام سے, ڈونیٹڈ بائی مسز فاطمہ فاروق, ان کے نام سے یہ اسکرین پر جو ہے وہ ایک تصویر موجود ہے جس میں کہ تھر میں موجود ایک ہینڈ پمپ کی تصویر ہے جو کہ مسز جو ہیں فاطمہ فاروق ان کی طرف سے لگایا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اور بھی بہت سارے ہینڈ پمپ آئیں گے جس میں تختیاں لگی ہیں لوگوں کے ناموں کی جنہوں نے ڈونیشن دیا. آپ کا دیا ہوا ڈونیشن جو آپ ہینڈ پمپ کے لیے بھی دیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا. دیکھیں ہر ہینڈ پمپ کے ساتھ ایک تختی نصب ہے, اور آپ جو ہے وہ کبھی اگر آپ کا گزر ہو, کسی اور کا گزر ہو, تو دیکھیں کہ اس کے تمانیت کا احساس ہوگا. کیونکہ انسان جب نیکی کرتا ہے نا تو اس کو اندر سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے. یہ سیٹسفیکشن مجھے آپ کو گنوانا نہیں ہے. ہم نیکیاں کرتے رہیں گے, ہم اندر سے سیٹسفائی رہیں گے, مطمئن رہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو کچھ تو ہو ہمارے نامہ اعمال میں کہ ہم پیش کر سکیں. وہ سیٹسفیکشن جو ہمارے اندر ہے وہ یہی ہوتا ہے. اور یاد رکھیے انسان کتنا مصروف ہو جائے, کتنا نظر انداز کرے, لیکن اندر ایک اس کے اپنے اندر ایک پکار ضرور ہوتی ہے. اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہاں پر اس نے کس چیز کو نظر انداز کیا ہے, کیا کرنا تھا, کیا نہیں کیا. تو ہم اپنی زندگی میں اس کیا نہیں کیا سے نکل کر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, اور یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اس سے نہ تو ہاتھ رکے گا آپ کا, نہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے نا, روپیہ پیسہ یہ بھی ختم نہیں ہوتا, یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. دسترخوان دراز کر دیجئے, دیکھیے کیسی اس میں برکت ہوتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے نا, آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں, ان کو کھانا کھلائیں. جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی, آپ دیکھیے آپ کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوگا, آپ کو روزی کی تنگی نہیں ہوگی کبھی. خیر جی, ایک جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے اسمال ماسک, چھوٹی مسجد. اور چھوٹی مساجد جو ہیں وہ اسکرین پر جب دکھائی جاتی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کتنی اچھی لگتی ہیں, بڑی خوبصورت مساجد ہیں. تو پتہ نہیں دل چاہتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. ایک صاحب نے بھکر کی سٹوری ڈالی, تو مفتی صاحب بھکر کی سٹوری ڈالی, اس میں انہوں نے بھکر کی بے شمار مساجد کی تصویریں ڈالی, بڑی اچھی لگ رہی تھیں. اور ہم شاید ویسے توجہ نہیں دیتے. میں ہر مسجد کو دیکھتا رہا, میں نے کہا ڈالی ہیں, 15-20 مساجد تھیں, کیا خوبصورت مساجد تھیں. تو یہ بھی تو ہمارا امتیاز ہے نا, ہماری شناخت ہے. تو ایک چھوٹی مسجد $9,500 میں, $9,500 میں ایک چھوٹی مسجد جو ہے وہ آپ کی طرف سے بنائی جا سکتی ہے. آپ ڈونیٹ کر دیجیے. یہ مساجد آپ کے سامنے موجود ہیں, چھوٹی مسجد آپ کی طرف سے. کسی علاقے میں اس علاقے کے لوگ بھی خوش ہو جائیں, اگر کسی راستے میں ہے جہاں سے بہت زیادہ مسافر گزرتے ہیں تو وہ خوش ہو جائیں لوگ. اچھا, یہ جو راستے کی مساجد ہیں ان میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ ان میں نماز ہوتی رہتی ہے. جی ہاں, ان میں نماز ہوتی رہتی ہے, کیونکہ جو گزرتا ہے گاڑی روکتا ہے, نماز پڑھنے چلے گئے, پھر دوسری گاڑی آئی نماز پڑھنے چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ جتنی یہ سکرین پہ نظر آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی اور خوبصورت جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں نا, دل چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہنچیں, کچھ وقت گزاریں, کچھ نمازیں ادا کریں. تو یہ دل چاہتا ہے. اور آپ اندازہ کریں تپتے صحرا کے اندر جہاں دور دور تک صاحبان نہیں ہیں, اگر مسافر کو وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میسر آ جائے, کتنے شرف کی بات ہے یہ. کیا بات ہے سر. ایک مسجد میں ٹائم ہوتا ہے, راستے کی مسجد ہے, کوئی شخص جا کے اذان دیتا ہے نا کھڑو کے, میں چلا گیا, آپ چلے گئے, آپ چلے گئے, جا کے آپ نہیں یار ظہر کا وقت ہو رہا ہے, اذان دی جی, اور کہا اب جماعت کر لیتے ہیں. ہم 4 آدمی گئے, 3 آدمی گئے, پتہ چلا 2 آدمی اور آ گئے, کیا مزہ آتا ہے. جی,
آتا ہے نا، وہ لوگ بھی جو نماز اتنی زیادہ نہیں پڑھتے وہ بھی اگر یہ عمل کریں تو اچھا لگتا ہے۔ تو مساجد اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالیں۔ آپ کی طرف سے 9,500 روپے میں $US میں ایک مسجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ درخواستیں ہیں آج آپ سے، اور میں جاوید صاحب گفتگو سے پہلے درخواست کروں گا، ہمارے ساتھ جو ہے محمد وقاص قادری موجود ہیں، ایک کلام کے لیے بسم اللہ کیجیے وقاص۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کیا بات ہے، جی ہاں، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور عمل کی میرے اساس کیا گئے، بجز ندامت کے پاس کیا گئے، عمل کی میرے اساس کیا گئے، بجز ندامت کے پاس کیا گئے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو غالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔
اور بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول اپنے پاس سے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ فرماتے ہیں۔ تو آپ سوچئے پھر اللہ تعالیٰ نے جو زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے عمل کا بہترین نمونہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے کہ جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ بتائیے سر جی یہ بتائیے مجھے محترم جاوید میمن صاحب کہ ہمارے یہاں ایک دستور تو ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ رواج پایا کہ اب دسترخوان دراز ہونے لگے، احساس کا دسترخوان بھی ہوتا، اور ہم نے آج بھی آج کے پروگرام میں بھی ایک یہ رکھا ہے کہ مختلف جگہوں پہ احساس کا دسترخوان ہے۔ یہ جو دسترخوان دراز کیا جاتا ہے، ہم اپنے گھروں میں بھی دسترخوان دراز کرتے ہیں، اور جیسے کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ حکم ہے قرآن حکیم میں سلام کی نسبت سے بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام اور کھانے طعام کی نسبت سے، اور قرآن حکیم میں جو ہے وہ کھانے کی نسبت سے بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہاں پر بھی یہ فرمایا گیا۔ تو یہ جو لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، محبت کے اظہار کرنا ہے، گھر میں بھی کسی کو بلا کر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہے تو طریقہ ہے، لوگ بڑی محبت سے بلاتے ہیں، ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ نیکی کا کوئی کام بھی چھوڑتا نہیں، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جی ہاں۔ لیکن ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے وہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ اس میں کھانا کھلانا ایسی چیز ہے کہ اگر میں کسی کے پاس چلا جاؤں تو وہ ضرور پوچھتا ہے کھانا کھائیں گے آپ کی ایک دعوت آپ کو پتہ ہے کہ مجھ پر یعنی آپ نے مجھے بہت عرصے سے ایک دعوت دے رکھی ہے، تو میں تو آپ کو دیتے ہی انہوں نے رہتا ہوں کسی ایک بھائی، جگہ بڑا اچھا کھانا ہوتا ہے، انہوں نے مجھ سے بہت عرصے سے کہا ہے کسی دن آپ کو آ کر میرے ساتھ وہاں کھانا کھانا ہے، اور ہم کھائیں گے انشاءاللہ، ہماری نیت تو ہے۔ اب اس وقت مجھے بتائیے گا، میں حضرت کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ حضرت مجھے تو ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہ جب بھی یہ مجھے ملتے ہیں نا میں تو ان سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں، اور میں مجھے یاد ہے، یہ پہنچتے ہیں، مجھے یاد ہے، کھاؤں گا ضرور ایک دفعہ آ کے۔ یہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے دوست ہمارے پاس آتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں،
تو یہ لیکن ان کی مصروفیات ماشاءاللہ بہت نہیں ہیں. انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تو آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے نا, میں نے اس لیے یاد دہانی کرائی. دیکھیں کھانا ایسی چیز ہے کہ ہم کہیں پروگرام میں جاتے ہیں, کسی تقریب میں جاتے ہیں, کوئی سماجی تقریب میں جاتے ہیں, تو کھانا ایسی چیز ہے کہ سب جگہ ہی کھانا ہوتا ہے. شادی بیاہ میں جاتے ہیں اور کسی سالگرہ میں کوئی تقریب, قرآن خوانی میں چلے جائیں, وہ کھانا ہوتا ہی ہوتا ہے اور وافر مقدار میں ہوتا ہے. کھا پی کے لوگ ماشاءاللہ سیر ہو کے نکلتے ہیں. جس کے جو نصیب میں رزق ہوتا ہے وہ کھا کے جاتا ہے. صحیح بات. اچھا, دسترخوان کا ایسا ہے کہ دسترخوان ہمارے یہاں اب لگنے لگا ہے کافی ماشاءاللہ. مختلف ادارے کرتے ہیں. اب احساس فاؤنڈیشن بہت سارے میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں, میں آپ کی بات قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کروں کہ ایک تو وہ ہے جو سر راہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں نا چوراہیوں پہ ادھر. احساس کا ایک دسترخوان وہ ہے کہ جو ہاسپٹلس کے باہر لگا ہوتا ہے. سول ہاسپٹل کراچی کے باہر لوگ اپنے پیشنٹ لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیچارے کس طرح سے فٹ پاتھوں پہ ادھر ادھر, جو تیماردار ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, انٹیریئر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے 24 گھنٹے دسترخوان لگا رہتا ہے ماشاءاللہ. بہترین کھانے کے ساتھ, عزت کے ساتھ آپ آئیں, جب آئیں آپ کو تازہ مطلب گرم کھانا اس وقت پہ آپ کو. اس کی وجہ یہ کہ ان میں سے بیشتر لوگوں کے پاس دواؤں کے پیسے نہیں ہوتے, اور اگر دوائیں ان کو وہاں سے مل بھی رہی ہیں تو کھانے کی ایک ٹینشن تو ان کی ختم ہو گئی. بہت بڑا مسئلہ ہے. جہاں قیدی لائے جاتے ہیں پیشی کے لیے کورٹ میں, ہزاروں قیدی آتے ہیں روزانہ صبح, وہاں پر آپ کو ان کا دسترخوان ملے گا. قیدی جب آتے ہیں تو بہت سارے قیدی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر والے یا تو آتے نہیں یا پیشی پر ملنے, یا اگر آتے ہیں تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ ان کے لیے بھی کھانا لے کے آئیں. تو جب قیدی آ کر وہاں بیٹھتے ہیں نا, سب سے پہلے ان کو پیشی سے پہلے کھانا کھلا دیا جاتا ہے اور بہترین کھانا کھلایا جاتا ہے. جیل کا کھانا بہرحال اتنا اچھا نہیں ہوتا, وہاں تو ان کو بہترین کھانا. یہ کام ہے اس ادارے کا. اب آپ فرمائیے. اچھا, آپ دیکھیں میرا بھی آپ کا ماشاءاللہ کافی عرصے کا ساتھ ہے. ہم ریڈیو پاکستان بہت پرانا ساتھ ہے. تو ریڈیو پاکستان ہم بچپن سمجھ لیجیے, بچپن. جی ہاں, تو کینٹین میں ریڈیو پاکستان جی ہاں بالکل, اسم کی کینٹین. جی, بہت سارے لوگ دوست یار نہیں تو کوئی ایسے الگ سے الگ والا آدمی آ کے بیٹھ جاتا تھا تو سب کھا لیتے تھے کھانا. اسی طرح ٹی وی, وہاں کی تو دال بھی بڑے مزے کی دال ہوتی بہت تھی. زبردست. ٹھیک ہے, اب تو خیر دال مہنگی ہے, اس وقت پہ تو لوگ دال سستی کہتے اب تھے, تو دال لیکن روٹی بھی مہنگی ہو گئی. ہم تو یونیورسٹی سے بھی جاتے تھے تو دال کھانے جاتے تھے. احساس فاؤنڈیشن یعنی ٹارگیٹڈ کام کر رہا ہے. یعنی آپ نے کہا کہ سول ہاسپٹل کے باہر مختلف ہاسپٹل, آپ جب کسی ایمرجنسی میں جائیں تو وہاں جو حالت ہوتی ہے, جو پیشنٹ کے تیماردار ہیں نا بیچارے, جو اس قدر پریشان اور خاص طور پہ اندرون سندھ سے جو لوگ آتے ہیں وہ کس حال میں آتے ہیں, کب نکلتے ہیں صبح پہ, ڈاکٹر ملتا ہے نہیں ملتا. دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو لے کر آتے ہیں نا تو لوگ پہلے پیشنٹ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. اگر پیشنٹ ایڈمٹ بھی ہے تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کا کب آپریشن ہونا ہے, اگر آپریشن ہے کیا معاملات ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی 12 بج گئے 1 بج گیا بس کھانا نہیں, لوگوں کو ہوش نہیں ہوتا. صحیح بات. پھر جب وہ فری ہوتے ہیں تب ان کو اب کھانا کھانا ہے اور ان کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے. صحیح بات. انہیں نہیں پتا پیشنٹ کو کب, تب اگر ان کو مفتی صاحب اس وقت ایک بہترین کھانا مل جائے. کوئی شخص جب جیل سے پیشی کے لیے آتا ہے نا, جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی آسانیاں جو ہے وہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کے جو ہے سب کو نیک راہ پر چلائے. جب وہ آتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے ان کو اپنائیت بھی تو ایک ہے نا. آپ کسی بگڑے ہوئے شخص کو بھی اگر راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں تو پہلے محبت سے, اپنائیت سے, کہتے ہیں نا کہ جرم سے نفرت کرو مجرم سے نہ کرو. انسان سے نہیں کی جاتی جرم سے. تو وہاں پر بھی میری اپنی آنکھوں کے سامنے کی بات ہے, میں نے دیکھا بڑے دسترخوان آ رہے, میں نے کہا یار دیکھو یہ خدمت. دیکھیں دسترخوان لگانا کوئی ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے. مطلب ایک دسترخوان جو لگاتا ہے, بتائیے ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں, جی ہاں ماشاءاللہ, دسترخوان یعنی آپ چاروں طرف کہیں بھی چلے جائیں دسترخوان ہی دسترخوان. آپ کو طرح طرح کے ملک آپ کی آبزرویشن ہوگی کہ پہلے یہاں پر بھی شہر کراچی کی اگر ہم بات کریں, باقی بھی پاکستان میں اب ہے, لوگوں کا روزہ کھلوانے کی اس طرح سے سر راہ سڑکوں پر روایت اتنی نہیں تھی. اور اب تو حالت یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ روزہ افطار نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہے. شروع میں جب ایسا تھا تو میں ایک دفعہ جا رہا تھا کہیں, تو افطار سے پہلے مجھے افطار کے لیے کہیں جانا تھا اور کچھ ایسا لیٹ ہوا کہ ایک جگہ رکنا پڑ گیا. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پہلے تو لا کے مجھے وہ دیا, کیا کہتے ہیں, افطار کے لیے سب کچھ لا کے دیا. ہاں,
میں نے وہ کل لیا، اٹھ کے جانے لگا، مجھ سے وہ صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے جو تھے نا، بہت سارے لوگ، کہنے لگے 1 منٹ آپ ادھر کو آ کے بیٹھیں. میں نے کیا کہا آپ جا رہے ہیں نا یار، ان کے لیے جلدی سے بریانی لے کر آؤ. تو مجھے پتہ چلا جی افطار، پھر تو پہلا تجربہ تھا. میں نے کہا یار میں افطار کے لیے کہیں جا رہا تھا، اور صحیح وقت تو یہ تھا نا کہ آپ کھانا بھی کھا لیں، افطار بھی کر لیں، نماز بھی تو یہاں کرنی تھی، اور میرا ہو گیا. تو میرا ایک تجربہ تھا، اور میں نے اس وقت سوچا کہ یار اتنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کہیں افطار پہ نہیں جا رہے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. آپ بات کریں مکے اور مدینے کی، جی تو وہاں تو جہاں بیٹھ وہاں جائیں، تو آپ جس گیٹ پہ چلے جائیں، نہیں آپ جس جہاں کوریڈور بیٹھ پہ جائیں چلے وہاں افطار آ وہاں جاتی افطار ہے، ہی. مقصد جہاں بیٹھ جائیں وہیں افطار آ جاتی ہے. آپ دیکھیں لوگ اندر نماز کے لیے رمضان میں صلاۃ اللیل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا فاصلہ اور سحری کا فاصلہ بہت کم ہوتا ہے. تو بعض اوقات میرا تجربہ ہے کہ ہوٹل والے آرڈر بھی نہیں دیتے. اچھا. کہ مثلا ظاہر بات صلاۃ اللیل پڑھ کے جب لوگ نکلتے ہیں تو بیچارے جب جگہ پہ پہنچتے ہیں تو وہ ہوٹل والا آلریڈی اس کے بعد 200 آرڈر ہوتے ہیں، تو آپ کا آرڈر، تو وہیں لوگ جو ہے نا باقاعدہ دسترخوان لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جن لوگوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ سارے اس میں بڑے اچھے اچھے لوگوں کو ارے ہمارا تجربہ ہے اس سے پہلے والے رمضان کا، رش بہت تھا مفتی صاحب جی، بہت رش تھا، کیونکہ 3 سال بعد کھلا تھا. ہم لوگ جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے. ایک جگہ ایسا ہوا کہ اچھا وہ ڈرائیور جو تھے وہ سوئے ہوئے نہیں تھے، رش بہت تھا تو ڈرائیور سوئے ہوئے نہیں تھے، اور بڑے حادثات بھی ہوئے تھے 1 سال پہلے والے رمضان میں. تو ڈرائیور کیونکہ سوئے ہوئے نہیں تھے تو کئی جگہ ایسا ہوا کہ ڈرائیوروں کو ہم نے گاڑیاں رکوا کے کہا یار تم سو جاؤ، 2 گھنٹے سو جاؤ، 3 گھنٹے، ہمارا 11 گھنٹے میں پہنچے تھے ہم لوگ. اب روکا تو ایک جگہ ایسی جگہ رکے ہم بیچ میں کسی جگہ، آس پاس کچھ بھی نہیں، اور ایک نئی مسجد تھی، اس مسجد کے افتتاحی ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیجیے. نئی مسجد تھی، بڑی خوبصورت، بہت بڑی مسجد. تو وہاں گھاس نہیں ہوتی تو وہ آسو ٹرف بچھائے ہوئے تھے، ہم جا کے اس پہ لیٹ گئے اطمینان سے، اور وقت قریب آنے لگا افطار کا. اب ہم دیکھا جائے تو بیچ میں جنگل تو نہیں، نخلستان میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے ہمارے ساتھ 2-3-4 لوگ تھے، میں نے کہا یار ایسا کریں کہ تھوڑے فاصلے پہ وہ ہے کوئی مارٹ وغیرہ ہے، وہاں جائیں، جو کچھ ہے ہم 4-6-8-10 لوگوں کے لیے جا کے لے آئیں. تو انہوں نے کہا اچھا. آپ یقین کریں جیسے اٹھے نا، وقت قریب تھا، ایک دم سے ڈاکٹر آ کے رکے، اور انہوں نے جو ہے سب کو جلدی جلدی بے تحاشا. تو میں نے کہا یار جہاں چلے جاؤ وہاں پر اللہ تعالیٰ وہاں بھیج دیتا ہے. اصل میں رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے، اور رزق پھر انسان افطار کو کے لیے ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کی تلاش. جی. تو اس لیے رزق آپ کا وہاں پر مقدر بھی تھا اور پہنچ بھی گیا. وہاں ایک بس میں کم از کم بھی 50 لوگ تو ہوں گے نا. ان 50 لوگوں کے لیے 2-3 ڈاکٹر نے آ کے رکے ان سب کے لیے. تو بتائیے، میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، وہ 3rd فلور 2nd فلور پہ وہ جو ہے آپ کو جو ہے صحیح جو ہے وہاں ہو رہی تھی، رش کیونکہ بہت تھا. تو اب جب اوپر آپ نکلیں تو نیچے انہوں نے افطار سے پہلے راستہ بند کیا ہوا ہے. آپ کہاں مروہ سے باہر نکلے، اوپر ہیں جی. نیچے جانے کے لیے وہ جو انہوں نے واش رومز بنائے ان کے نیچے سے جا کے نکلنا ہوتا تو وہ ادھر انہوں نے پیک کیا ہوا ہے. میں نکل رہا تھا. اچھا ہم عمرہ کرتے تھے کہ افطار سے تھوڑے پہلے ہم فری ہو جائیں، ہم فری ہو گئے. اب باہر نکلے، ان کا نیچے نہیں جانے دیں گے. اب میں وہیں جا کے ایک جگہ بیٹھ گیا. جی. افطاری جیسی بیٹھا پتہ چلا افطار میں، تو افطار تو ہر جگہ آ جاتا ہے. یہ وہاں پر آپ وہاں کی بات کریں. جی ہاں، مطلب دیکھیں صحیح پہ بھی آپ کا بھی تجربہ رہا ہوگا، آپ کا بھی، سب کا ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا، ہمارے ناظرین کا رہا ہوگا کہ صحیح پہ آپ کو چائے بسکٹ سے لے کے آپ کو مرغن بریانیاں اور دنیا کی سب چیزیں آپ کو ملیں گی. جب رمضان کے جب روزہ کھلنے کا جو منظر ہوتا ہے اذان کا، آپ دیکھیں وہاں اتنا روح پرور یعنی منظر ہوتا ہے کہ لوگ بہت، یعنی کھانا تو اپنی جگہ ہوتا ہے، روزہ کھلنا اپنی جگہ ہوتا ہے. لوگ زمزم کے گلاس لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی گاوا بہت دیا جاتا ہے. گاوا تو خیر وہ چلتے ہی رہتے ہیں. آپ سے عرض کروں کہ وہاں ایک اور بھی دل چاہتا ہے نا کہ یار ہم بھی کوئی چیز لے کے دیں. ہاں بالکل. تو ہم لوگ تھے، ہم لوگوں نے کہا یار کیا کریں. اچھا وجہ یہ کہ ہم خود اپنے لیے نہیں لینا ہے، کیونکہ وہ تو سرکاری طور پہ وہاں پر مساجد میں ملتا ہے. ہم لوگوں نے بھی کوشش کی کہ ہم ایسا کریں تو لوگوں کے پاس وہاں کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہوتا. وہ ایک ایسی جگہ ہے. وہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو رب کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے کیا عرض کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ.
انہوں نے عرض کی کہ اللہ ایک تو اس شہر کو سکون والا بنا دے، اور دوسرے نمبر پر یہاں کے لوگوں کو بے تحاشا رزق عطا فرما۔ بلا مبالغہ کئی لاکھوں کی تعداد رمضان المبارک کے اندر حدود حرم میں داخل ہوتی ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک لقمے کی کبھی کمی آ جائے، بلکہ اس قدر وافر مقدار میں کہ لوگ شکم سیر ہو گئے اور کھانا ابھی بھی موجود ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا میں اس قدر برکت رکھی ہے کہ آپ دیکھیں وہ پھل جو سعودیہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا، کہاں سے پہنچتا ہے، لیکن وہاں پہ اس قدر وافر مقدار جس کا موسم نہیں ہوتا وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اچھا، اب یہی چیز ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی رزق کی کمی نہیں ہے ہر جگہ۔ اگر کوئی آپ کے پاس فقیر آگے کہتا ہے نا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، تو اس کا مطلب جھوٹ بولنا ہے۔ یہ پوزیشن نہیں ہے، جی نہیں ہے، بالکل اور ایسا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں صاحب، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ادارے کو مثال کے طور پر، ایک مثال دے رہا ہوں میں، 10,000 روپے دیتے ہیں کہ یار میری طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دے نا، آپ کھانا کھلاتے ہو تو ایک دفعہ وہاں خود بھی بیٹھ کے کھاؤ، جی دیکھو تو کہ کس معیار کا کیا کھانا دیا جا رہا ہے، اور کھاؤ وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہم میں اور لوگوں میں کیا فرق ہے۔ جی ہاں، کچھ ہم سے مالی طور پر کمزور ہوں گے، کچھ ہم سے مالی طور پہ مضبوط ہیں، تو ہم ایک دفعہ خود بھی بیٹھ کے کھا لینا چاہیے ساتھ میں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ ایک دفعہ خود بھی آپ پہ، اور کراچی شہر میں بھی اب ایسا نہیں ہے کہ کھانے کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا نہ ملے، بے شک۔ صحیح نا سر؟ اچھا، اب ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے میں رہنمائی چاہ رہا ہوں، مجھ سے کہیں غلطی ہو تو اس کی اصلاح فرما دیجیے گا، میں معافی کا خاص گار ہوں، کہ جس کے گھر میں کھجور ہے وہاں فاقہ نہیں ہو سکتا، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ علاقہ کھجور کی پیداوار میں مشہور تھا بلا شبہ، اور ایک حدیث مبارکہ میں نے غالباً ابو داؤد شریف کے حوالے سے پڑھی تھی۔ اچھا، جب ہم دورہ حدیث میں پڑھتے تھے نا تو اس وقت 2009 اور اس علاقے کی بات ساتھ کی، اس وقت کتاب الطعام کے اندر یہ باتیں آئی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی پڑھی تھی، اور ایک پڑھا تھا کہ عرب کا دستور تھا کہ ان کے ہاں جیسے آپ نے کھجوریں دیکھی ہیں نا وہ خوشے پر لگی ہوتی ہیں، تو وہ پورا خوشہ کاٹ لیتے تھے بڑا، اور گھر کی دہلیز پر اس کو لٹکا دیتے تھے۔ اچھا، طریقہ کار عرب کا یہ تھا، جو بھی کمرے میں داخل ہوتا گھر میں یا گھر سے نکلتا تو وہ کھجور توڑتا کھا لیتا آتے جاتے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربت یہ ہے، فرمایا کہ فقر یہ ہے کہ جس کے گھر میں کھجور بھی نہ ہو، تو اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ کم سے کم ادنا ترین آدمی جو ہوگا اس کے پاس بھی یہ معاملہ ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ رب العالمین کے نبی کی محبوب غذا ہے، اور تقریباً تمام انبیاء کرام کی محبوب غذا رہی، حضرت بی بی مریم کو بھی اللہ رب العالمین نے یہی عطا کیا۔ ماشاءاللہ، بندہ اگر اس نسبت کے ساتھ کھجور کو گھر میں رکھے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین اس کے فوائد عطا فرمائے گا۔ اچھا، وہ دسترخوان کی بات ہو رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ مختلف جگہوں پر دسترخوان جیسے احساس کے لگتے ہیں نا، جیلوں کے قیدیوں کے لیے بھی لگتے ہیں، ہاسپٹل میں بھی لگتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، دیکھیں آپ، اسلام کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ایک عبادت جو ہوتی ہے نا اس کا اجر وقت کی وجہ سے بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، صحیح، اور اس کا اجر مقام کی وجہ سے بھی بدلتا ہے۔ اب دیکھیں 2 رکعت نماز نفل ہیں، آپ ظہر کی نماز کے بعد ادا کریں گے، اس کا اجر اپنی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آپ رات کو 3 بجے اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھیں گے نا تو اس کی حیثیت اپنی ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے نماز پڑھی ہے گھر میں، اس کی فضیلت اور ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے مسجد کے اندر اکیلے پڑھی ہے، اس کی فضیلت اور ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے مسجد میں جماعت ادا کی ہے، اس کی فضیلت اور ہے، اور اگر آپ یہی پہلی تکبیر کے ساتھ پڑھی ہے تو اس کی فضیلت الگ ہے۔ اچھا، یہی نماز اگر آپ نے مسجد نبوی میں ادا کی ہے، 50,000 نمازوں کا اجر ہے، یہی نماز اگر آپ نے حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے ادا کی ہے، 1,00,000 نماز کا اجر ہے۔ نماز تو وہی ہے، عبادت بھی وہی ہے، لیکن مقام کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اور اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں ایک آدمی چونکہ ہاسپٹل میں جانا اور ہاسپٹلائز ہو جانا یہ کہ ایمرجنسی معاملہ ہے، کوئی خوشی سے نہیں جاتا وہاں پر، ایمرجنسی میں پتہ نہیں آدمی کس بے سر و سامانی میں گیا، ایک فنکشن ہوتا ہے نا، ہمارے عید کا فنکشن ہے، رمضان کا فنکشن ہے، کوئی اور معاملات ہیں، تو ہم نے پورے سال سے تیاری کی ہوئی ہے، تو یہ تو ایک اچانک حادثہ ہوا، اب جیب میں پیسے تھے یا نہیں، حادثہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، آپ اچانک پہنچے وہاں پر،
ایسی کیفیت میں اگر کسی مجبور اور بے بس آدمی کے لیے دسترخوان بچھا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اجر بہت زیادہ بلکہ سب سے افضل ترین اجر ہے کہ آپ نے ایک تو کھانا کھلایا، دوسرا مجبور کو کھانا کھلایا، اور تیسرا اس وقت میں کھلایا کہ جب وہ انتہائی ایمرجنسی کی کنڈیشن میں تھا۔ تو جیسے نماز کا مقام کے حساب سے اجر بدلتا رہتا ہے نا، تو اسی طرح صدقے کا اجر مقام کے حوالے سے بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ احساس کو ایک انفرادیت حاصل ہے کہ احساس کے دسترخوان ان مقامات پر لگے ہوئے ہیں جہاں پر در حقیقت اگرچہ وہاں پر آنے والے لوگ جو ہیں نا بس اوقات ایسا ہے کہ وہ بالکل آفیشلی طور پر ضرورت مند نہیں ہے، لیکن ایسی صورت پیدا ہو گئی اچانک کہ وہ اب ضرورت مند ہیں، تو ان کے لیے آسانی کے اسباب پیدا کر دینا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس میں شریک ہونے کی بھی توفیق دے، اور یہ بھی ہماری شراکت ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ جو روایت ہے نا بڑی معروف کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے کام پر راضی کرنے والا، اس کی طرف متوجہ کرنے والا کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کے اس پہر اگر یہ توفیق دی کہ ہم اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر بلکہ ٹھنڈے بستروں کو چھوڑ کر موسم کی مناسبت سے عرض کروں گا ہم یہاں پر بیٹھے اور ہم نے 4-6 لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور ہمارے سینکڑوں ناظرین نے، ہزاروں ناظرین نے ہماری کچھ باتوں کو سننے کے بعد احساس کے پلیٹ فارم پر تعاون کیا نا، تو اللہ رب العالمین اس کا اجر عظیم ان کو بھی دے گا، ہمیں بھی عطا کرے گا۔ یہ یقیناً ایک صدقہ جاریہ ہے اور کمال کا صدقہ جاریہ ہے بلا شبہ۔ اور اب بہت لوگ جو ہے نا وہ نیکیوں کی طرف، ہم نے دیکھا نیکیوں کے کاموں کی طرف آئے ہیں، یہ اب ٹرینڈ بن گیا ہے۔ نوجوان ہمارے جو ہیں ان میں جذبہ بہت ہے، صرف ان کو موٹیویٹ کر کے آرگنائز کرنے کی ضرورت، ان کو ایک راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں کہتے ہیں نا حکمرانوں نے یہ نہیں کیا، حکمران یہ حکمران وہ کرتے ہیں جیسا ہمارا اجتماعی یا مجموعی عمل ہوتا ہے، وہ ہے نا کہ جیسے عوام ویسے حاکم۔ تو اگر ہم بہت اچھے ہیں تو ہمارے حکمران بھی ہمیں اچھے لگیں گے۔ ہم جہاں خود کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کچرا کنڈی ہر جگہ بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو صفائی نہیں ہو رہی ہے، جی ایسا ہے نا، تو ہمیں خود بھی اپنا فرض سنبھالنا ہوگا کہ حاکم بھی ہم ہی ہیں، عوام بھی ہم ہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں حاکم ہم سے الگ ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں نیکی کا کام اب بہت زیادہ ہونے لگا ہے، اور یہ نظر آتا ہے۔ پھر وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا صاحب ابھی کہ جیسے سلام کو اگر ہم سمجھ لیں کہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو اس کو دعا دیتے ہیں، اسی طرح بڑا مس کرتا ہوں میں، تو میرے خیال میں سبھی مس کرتے ہیں جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے آ جاتے ہیں، جی فجر کے وقت آپ جا کے کھڑے ہوں تو اتنی نہ رش ہوتا تھا۔ ابھی جب میں لاسٹ ٹائم کی بات کر رہا ہوں، کبوتر چوک تک ہم وہیں پر قریب جو ہے نا وہیں صفیں لگی ہوتی تھیں۔ آپ یقین کریں کہ امام کعبہ جو ہیں وہ کیونکہ ان کی اپنی زبان ہے، جب وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں نا جی تو سمجھ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور اتال لیتے ہیں اپنے اندر، وہ رونے لگتے ہیں، بالکل وہ رو رہے ہوتے ہیں، آپ بھی رونے لگتے ہیں، پھر آپ کی بھی سمجھ میں آتی ہے کیفیت کیا ہے۔ اور یہ ڈیلی ہوتا تھا کسی نماز میں، تو اس وقت بھی سمجھ میں آئے کہ یار ہم سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے، ہم سمجھ کے پڑھیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ ایسا ہے نا سر، وہ رونے لگتے تھے، آپ بتائیے، اور ایسا ہے ابھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو وہی چیز تو مس کرتے ہیں، کیونکہ ہم اب بعض جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بس ایک روانی میں نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے جیسے کہ فرمایا نا حضرت جی کہ جگہ اور وقت مقام کی تبدیلی سے جو ہے فضیلت کا فرق پڑتا تو سر وہ فرق تو اس طرح سے بھی نظر آ جاتا ہے نا۔ وہ جی ایک روایت جی آپ بتائیے، پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اب مکہ مدینہ اللہ پاک سب کو لے جائے، اور آمین۔ مقصد یہ میں تو ہر وقت اتفاق مس کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تو ابھی آپ کوئی تو گاڑی 2 میں گھنٹے بعد جانا ہے، آپ تو گاڑی میں میں بھی تیار یہی ہوں، باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے میرے کوئی سے، مجھ سے کہے 2 گھنٹے بعد جانا ہے، میں تیار، اللہ آمین۔ سب تیار۔ مثال وہ آپ دیکھیں رمضان المبارک میں وہاں 10 دن صلاۃ اللیل ہوتی ہے، تو آپ جو کہنا ہے نا سمجھ کے پڑھنے والی بات، تو مجھے بھی کبھی تھوڑا سا اتفاق ہوا، اور کراچی کے کچھ لوگ تھے اچھے، یعنی نامی گرامی بزنس مین بھی تھے، بڑے یعنی مشہور لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو جب وہاں مسجد نبوی میں صلاۃ اللیل جب ہوتی تھی
تو ایسے ہی ہوتا تھا. اس میں کچھ صورتیں بھی وہ ایسی پڑھتے ہیں کہ سورہ قیامہ پڑھ لیتے ہیں جیسے, یا سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں, یا کچھ آگے جیسے وہ صورتیں جس میں تنبیہ کی ہوتی ہے, جس میں جزا و سزا کا بتایا ہوا ہوتا ہے, وہ صورتیں پڑھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں مسجد نبوی کی یہ بات کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی کچھ نہیں, تو میں کہہ رہا ہوں جو نہیں سمجھتا نا وہ بھی داڑھ مار مار کے رو رہا تھا. مجھے ایک صاحب کراچی ایک بہت بڑے بزنس مین اس کے بعد مجھے ملے کہ نہیں یار یہ میں آج کیا میں نے کیا یار, میں تو اتنے عرصے میں آتا تھا عمرے پہ, میں صلاۃ اللیل نہیں پڑھتا تھا یار, آج میں آیا ہوں نا یہ تو مزہ آ گیا یار. اس کی چاشنی آج ہی پتہ چلی ہے. اس کو آج اس کو تو آج پتہ چلی ہوگی نا, تو وہ تو بہت ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا. دوسرے دن بھی وہ جتنے دن رہا روزانہ آتا تھا. اپنا آپ وہاں پر انسان بھول جاتا ہے ویسے, مطلب یہ جو ہے نا ہاں یہ وہ وہاں کچھ نہیں ہوتی ہے, وہاں ہر آدمی اپنے آپ اپنی حیثیت کا سب کو پتہ ہے. بالکل. آپ سر روایت کوئی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کو خواب کے اندر رؤیت حاصل ہوئی, اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا. اچھا. تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے پوچھا کہ رب ذوالجلال تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے. اچھا عرض کی کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ اللہ رب العالمین نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بغیر سمجھے پڑھو گے قرب پھر بھی حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, لیکن سمجھ کر پڑھنے کی فضیلت الگ ہے. ہم دن میں 5 مرتبہ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے رب سے باتیں کیا کر رہے ہیں, لیکن اثر ہے اس کیفیت کا. صحیح ہے نا. لیکن اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جب ہم نے کہا نا مالک یوم الدین, اور ہم نے کتنی بڑی اطاعت کی اور اظہار عبدیت کی بات کی ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو عمل بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو پھر آپ یقین مانیں کہ انسان کو نماز کی اصل لذت آئے گی. آپ اندازہ کریں, بندہ ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. اچھا سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس وقت کوئی پارک میں بیٹھا ہے, کوئی ٹی وی چلا کے بیٹھا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی کاروبار میں مصروف ہے. یہ بندہ ان کروڑوں لوگوں میں سے نکل کر خوبصورت لباس پہن کر باوضو ہو کر اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد کے اندر کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں کھڑا ہے, اور پھر کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب سوال یہ ہے کہ بندے کو اب کون سی ہدایت چاہیے؟ کیا بات ہے, ہدایت کون سی چاہیے؟ تم لاکھوں کروڑوں لوگوں کو چھوڑ کر سب سے منفرد ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو. لوگ سو رہے ہیں, لوگ کھیل رہے ہیں, لوگ کاروبار میں مصروف ہیں, تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو, پھر بھی تم کہتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم. تاکہ معاملات بھی تو اچھے ہونا. اللہ ہمیں ہدایت دے, تو ہدایت تو مل چکی ہے نا تمہیں, حقوق العباد بھی تو اچھے ہونا. تو اب بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں, اب یہاں سے مجھے اپنی بارگاہ کا قرب تو عطا فرما. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ میں گھسڑتا ہوا پہنچا ہوں یہاں تک, یہ میں یہاں تک وہی بات جو آپ نے شروع میں ذکر کی تھی نا کہ بہت سارے معاملات دنیا کے, بہت سارے عبادت کے کام ہم ایک روٹین کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. تو پھر بندہ عرض کرتا ہے کہ میرے رب ذوالجلال میں ایک روٹین کی وجہ سے, میرا ہمسایہ آ رہا تھا, میرا والد آ رہا تھا, میرا بھائی آ رہا تھا, میرا بیٹا آ رہا تھا, ان کو دیکھا دیکھی میں بھی اٹھا ہوں, بستر سے نکلا ہوں, میں نے وضو کیا, میں یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں, اب یہاں تک تو میں پہنچا ہوں, یہاں سے اٹھا کے مجھے اپنی بارگاہ کا قرب تو عطا فرما. کیا بات ہے. بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. پھر صراط الذین انعمت علیہم, وہ کہتا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے ہدایت وہ چاہیے کہ جو تو نے حضرت داتا بخش کو عطا کی تھی, داتا صاحب کو ہدایت تو نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو عطا کی تھی, جو تو نے ہدایت اپنے اولیاء اور مقربین کو عطا کی تھی, تو نے غوث اعظم کو عطا کی تھی, جو خلفائے راشدین کو عطا کی تھی, اور وہ ہدایت جس کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اندر موجود ہے. تو اس لیے بہت سارے کام جو ہم روٹین وائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے راستے پہ نہ چلا دینا جن پر تو غضبناک ہوا, یا جو گمراہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے نام پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ہیں تو ہدایت کے نام پر چل رہے ہیں, لیکن اللہ کا غضب بھی آ جاتا ہے. جی جی, اس لیے وہ راستہ مانگے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے. نا سر, جہاں رعونت آتی ہے, جہاں انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں کامل ہو گیا علم میں, جی بس وہاں خرابی ہو جاتی ہے. اب ناظرین کرام, وقفے پہ جانے سے پہلے یہ جو اتنی گفتگو ہوئی ہے اس کا لب لباب درخواست آپ سے, اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کم از کم جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا, ایک مرتبہ اس نماز کو ترجمے کے ساتھ
पूरा सीख लीजिए। जिसने नहीं सीखी हम उसकी बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे मेरे जैसे भी हैं ना, तो उसको समझ लें एक दफ़ा, ताकि जब हम पढ़ें खड़े होके तो हमें पता हो कि हम अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर क्या कह रहे हैं, ये नमाज है क्या, इस नमाज में हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसकी बड़ाई किस तरह से बयान करें। एक दफ़ा नमाज पहली फुर्सत में जो है तर्जुमे के साथ सीख ली। नमाज सीखने का मतलब तर्जुमे के साथ सीख लें और समझ के पढ़ें। मैं गुजारिश आप इंशाल्लाह वक्फ़े से जब वापस आऊँगा तो आपसे करूँगा दोबारा से। वैसे स्क्रीन पर सब कुछ मौजूद है आपके सामने, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिशात करूँगा। वक्फ़े में जाने से पहले एक दफ़ा फिर मोहम्मद वक्कास कादरी साहब आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ एक और कलाम की। अच्छा, अगले वक्फ़े में हम आएँगे तो मनक़बतों की तरफ जाएँगे, थोड़ी मनक़बतें भी आपसे सुनेंगे। अभी आप नात शरीफ फरमाइएगा। ताजदारे मदीना के जलवे, ताजदारे मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए हुए हैं, ताजदारे मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए हुए हैं, दूर रह गए वो बाशिदा है, दिल मदीना बनाए हुए हैं, दूर रह गए वो बाशिदा है, दिल मदीना बनाए हुए हैं, जिनको की तवज्जो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, जिनको की तवज्जो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, उन गदा